نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر اپنے گھر والوں کی تربیت کے لیے اور تعلیم امت کے لیے ایک دعا مانگتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور دعا مانگتے تھے, مشکات میں موجود ہے. کیا دعا تھی؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اے اللہ ذرا حساب آسان کر کے لینا. یہ حضور تعلیم امت کے لیے دعا مانگتے, اللہ حساب ذرا آسان کر کے لیجیے, مالک کرم فرمانا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے, میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور فرمانے لگے عائشہ آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ رب کریم بندے کے نامہ اعمال پر نظر ڈالے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے درگزر فرما دے گا. یہ آسان حساب ہے. پتہ مالک کو ہے اس نے کیا کیا ہے, پر کریم ہے نا. عدل کریں تے تھر تھر کمبن, اچیاں شانہ والے تے جے فضل کریں تے پھر بخشے جامن میرے جے منہ کالے. نظر کرے گا پھر معاف فرما دے گا. اور حضور فرماتے عائشہ یاد رکھو جس سے اس نے حساب لیا وہ پھر بڑی مشکل میں آ جائے گا, اس کے لیے مشکل ہو. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اے اللہ تو حساب ذرا آسان کر کے لینا, ذرا آسان کر کے. یہ تعلیم امت کے لیے کہ امت کے دل میں خیال پیدا ہو کہ حساب دینا ہے, تو نے حساب دینا ہے, تو نے اپنے مال کا حساب دینا ہے, تو نے اپنے لفظوں کا حساب دینا ہے, تو نے معاملات کا حساب دینا ہے. تو جس کرسی پہ بیٹھا ہے, تو کلرک ہے یا صدر ہے, تو نے اپنی اس نشست کا حساب دینا. تو استاد ہے یا پیر طریقت ہے, تو مؤذن ہے یا خطیب ہے, تو جو بھی ہے تو نے حساب دینا ہے. تجھے تیرے منصب کے بارے میں پوچھا جائے گا, تجھے تیرے عہدے کے بارے میں پوچھا جائے گا, تجھے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں حساب دینا. اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جا کے بتانا ہے کہ تم نے کیا اعمال کی. اس تصور کو پکا کریں. یہ تصور کتنا کو پکا ہونا چاہیے؟ کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے, کیا انسان کا یہ خیال ہے این یترا کا سدا کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا, اس سے پوچھا نہیں جائے گا؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے اس سے کوئی سوال یحسب الانسان, کیا انسان اس گمان میں ہے, اس گھمنڈ میں ہے این یترا کا سدا کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا؟ اسے آزاد نہیں چھوڑا جائے گا, اس پر پابندیاں ہیں, اس پر کچھ قیود ہیں, اسے کچھ حدود بتائی گئی ہیں, اسے ایک دائرہ کار دیا گیا ہے, اسے بتایا گیا ہے کہ یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ تیرے لیے جائز ہے, یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے. اس چیز کی حد تک تو آگے بڑھ سکتا ہے, یہاں سے اس لائن کو تو کراس نہیں کر سکتا. اس پر پابندیاں ہیں, ان پابندیوں کے بیچ رہ کے وہ زندگی گزارے گا. اور یہ بھی یاد رکھے, یہ آیت ایک دوسرا معنی یہ دیتی ہے کہ یہ مت سمجھے کہ صبح قیامت اسے چھوڑ دیا جائے گا, اس سے پوچھا جائے گا, اس سے سوال کیا جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں جب یہ کھڑا ہوگا تو اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہو. لازمی طور پر ایک عدالت صبح قیامت لگے گی, جس عدالت میں مجرم پیش ہوں گے, انہیں اپنے جرموں کا حساب دینا ہے. ظالموں کو کھڑا کیا جائے گا, ان سے ان کے ظلم کے بارے میں باز پرس ہو. تو لازمی طور پر عقیدہ آخرت کی مضبوطی انسان کو مضبوط کرتی, اس کے اعمال پر پیرے بیٹھ جاتے ہیں. وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے, سوچ کر جملے بولتا ہے. وہ کوئی بھی معاملہ کرتا ہے تو اس میں اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں نے دنیا سے چلے جانا ہے, میرے پاس پتہ نہیں کتنا وقت بچا ہے, لہٰذا مجھے آخرت میں پیش ہونا ہے. اپنے معاملات کی آسانی کے لیے, وہاں کی آسانی کے لیے میں یہاں تھوڑا سوچ سمجھ کے چلوں. رب فرماتا ہے تجھے ایسے ہی آزاد نہیں چھوڑا جائے گا, آزاد پنچھیوں جیسی زندگی نہ گزار. صبح قیامت کے معاملات کو پیش نظر رکھ, اس پر غور کر. یہ تصور گھر کے باہر بھی پورا مضبوط ہونا چاہیے اور گھر کے اندر بھی پورا مضبوط ہونا چاہیے. انسان اپنے مالک سے ڈرے اور قیامت کے دن اس کی بارگاہ میں حاضری کا یقین رکھے, اور وہ یاد رکھے کہ یہاں جو کچھ وہ دیکھے نا, بچوں کو استاد پڑھاتا ہے, محنت کراتا ہے, اگر بچے نہیں پڑھتے تو ڈانٹتا بھی ہے, سمجھاتا بھی ہے, قائل بھی کرتا ہے. اور جب وہ آخری بات کرتا ہے تو پھر وہ پتہ کیا کہتا ہے, چلو ٹھیک ہے اگر نہ پڑھو گے تو امتحان تو آنا ہی ہے نا, رزلٹ تو آنا ہے, پیپر میں بیٹھو گے نہیں آئے گا فیل ہو جاؤ گے.
یہ لاسٹ پر یہ بات ضرور ہوتی ہے، اور یہ امتحان دینے کا تصور اور امتحانی سینٹر میں جانے کا خیال طالب علم کو مجبور کرتا ہے کہ میں اسباق تیار کروں، میں بار بار اس پر غور کروں، میں کتاب کو سمجھوں، میں اس کو حل کروں چیزوں کو، تاکہ جب میں مرکز میں جاؤں پرچہ دینے کے لیے امتحانی سینٹر میں تو پھر مجھے پریشانی کوئی نہ ہو۔ بس سمجھانے کے لیے بات عرض ہے کہ یہاں لوگوں کو بتایا جاتا ہے، قائل کیا جاتا ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ تیری حدود ہیں، یہ تیرے قیود ہیں، یہ تیرا دائرہ کار ہے۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی بندہ باز نہ آئے، پھر بھی کوئی شخص باز نہ آئے، تو پھر اس کو کہا جائے گا صبح قیامت اللہ خود حساب لے لے گا، پھر تجھے مالک اپنے سامنے کھڑا کرے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر وہ تجھ سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کر لے گا، پھر تجھے جواب دینا ہوگا۔ تو اس تصور کو اپنی زندگی میں لاگو کریں کہ ہم نے مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جان، اس تصور کو پوری طور پر طاری کریں اپنے ذہنوں میں۔ یہ جو رسمی سی بات ہے نا، پتہ نہیں کب چلے جانا ہے، جو جانے والے ہوتے ہیں ان کی کوئی تیاری بھی ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جس طرح دریا بہ رہا ہو اور کوئی آدمی اس میں انگلی ڈبوئے، جتنا پانی اس کی انگلی کو لگ گیا یہ دنیا ہے، اور جو باقی ٹھاٹھے مارتا دریا پیچھے ہے، سمندر پیچھے ہے، وہ سارا آخرت ہے۔ یہ اتنی سی دنیا ہے، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اتنی سی دنیا کے لیے اتنے پاپڑ بیلنا، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے ظلم کرنا، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے حق ضائع کرنا، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے لوگوں کے دل توڑنا، اتنے حقوق پہ ڈھاکہ ڈالنا، اتنا جبر کرنا، لوگوں کا مال کھانا، لوگوں کو تکلیف دینا، عزتیں اچھالنا، اتنی سی دنیا کے لیے۔ حضور فرمانے لگے اتنی سی ہے یہ دنیا، جتنا انگلی کو پانی لگ گیا ہے وہ جنت، جو نری جنت نہیں، خدا کا فضل ہے، جو اللہ کی عطا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ میرے کریم فرمانے لگے اس جنت میں وہ نعمتیں ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ تمہارے دل پر کبھی خیال ہی گزرا ہوگا کہ ہمارا رب ہمیں یہ جی عطا فرمانے والا ہے۔ تھوڑا سا نا 24 گھنٹوں میں کچھ ٹائم اپنی آخرت کے لیے، اپنے سارے معاملات کو مرتب کرتے ہوئے کچھ زندگی کے کام اپنی آخرت کے لیے۔ آپ یقین کریں بچوں سے لے کر بڑوں تک، ان پڑھ سے لے کر پڑھے لکھے تک، ہم نے جس کو اپنے مزاج کے مطابق کم فہم سمجھا اس سے لے کر دانشور تک دوڑ لگ گئی دنیا جمع کرنے کی۔ وہ ایک سوچ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ہزاروں لوگ ان کی خدمت میں آیا کرتے تھے تو کہتے ہیں رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، اتے جو ملیا ہے طالب زردہ ہو۔ یہ تو دعا کرانے آئے ہیں کہ میرا کاروبار نہیں چلتا، یہ تو دعا کرانے آئے ہیں کہ جناب وہ میرا جو ہے وہ فلانا کیس سلجھ گیا۔ رب دا طالب کوئی نہ ملے۔ کوئی ایسا تو آتا جو کہتا میری اس سے ملاقات کرا دے، کوئی طریقہ بتائے مالک معرفت کیسے دیتا ہے۔ کوئی تو ایسا آتا جو کہتا کہ آؤ نہ کچھ باتیں درد کی کریں، کچھ عشق رسول کی تم کرو، کچھ محبت مصطفیٰ کی میں کروں۔ کچھ ایسے آتے جو کہتے آؤ نہ کوئی ذکر چھیڑے صدیق اکبر کا، کوئی بات کریں سیدنا فاروق اعظم کی، کچھ تذکرے ہو جائیں عثمان غنی کے، تھوڑی دیر ہو نہ جائے مولا علی کا تذکرہ۔ کچھ لوگ ہوتے نا ایسے جو اس طرح کے ہوتے، لیکن وہ ہر وقت دنیا داری، ہر وقت اچھا کہیں اکتاتے بھی ہیں نا، تھک گئے کاروبار کر کر کے، کہیں اکتاتے بھی ہیں تو کرتے کیا ہیں، سیر کرنے چلے جاتے ہیں۔ میں جی بور ہو گیا ہوں کام کرتے کرتے، چلو میں اب ٹھنڈے علاقے میں چلتا ہوں۔ کبھی تو ایسا ہونا تو کہے میں نے بچوں کو بھی وقت دیا ہے، دوستوں کو بھی دیا ہے، یاروں کو بھی دیا ہے، صحت کو بھی دیا ہے، میں نے ٹائم اپنے شوق کو بھی دیا ہے، اب میں کسی کو ٹائم نہیں دوں گا، یہ چند گھنٹے میں صرف رب رسول کی بارگاہ میں حاضری دوں گا۔